ہمارے ہاں اسلامی تہذیب و تمدن ہے. ٹھیک. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ گھر بیٹھ کے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ بالکل. علامہ اقبال نے اسلامی تہذیب کی تعریف میں کہا انسان کے ظاہری اعمال، حیت اور خد و خال جو اس کو باقی قوموں سے جدا کرے اسے اسلامی تہذیب کہتے ہیں. ٹھیک. ہمارا رہن سہن باقی لوگوں سے جدا ہے. اور تمدن پریکٹیکل لائف کو کہتے ہیں. تہذیب ظاہری نقشہ ہے اور تمدن اس میں انسان کی مدنیت ہے، رہنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آپ نے پہلے بھی جو کوسچن کیا یہ آج ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرتا ہے کہ آج رشتوں کو ہم نے توڑ دیا اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو، عمر میں برکت ہو، گھروں میں ماحول، اب تو لوگ فخر کرتے ہیں جی، کہتے ہیں جی سیپریٹ لائف ہے ہماری اور کسی اور کے ساتھ تعلق داری تو اب رکھتے ہی نہیں جی. میں یہاں ایک تھوڑی سی ریسرچ بتاؤں. تھوڑے دنوں پہلے یہاں پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ کے نام سے ایک دن منایا گیا پوری دنیا میں. وہاں ریسرچر جمع ہوئے اور تحقیق ہوئی اس بات پر کہ لوگوں کے اندر پوزیٹیوٹی کیسے پیدا کی جائے. رویے جدا ہو چکے ہیں، نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، رشتے سے جدا ہے، بھائی سے جدا ہے. آخر ان کو قریب کیسے کیا جائے؟ تو ویسٹرن ریسرچ کے اندر جس وقت انہوں نے اپنی میتھڈالوجی کے ذریعے یہ ریسرچ کی، وہ جس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چیزیں اگر معاشی اقدار میں پیدا ہو جائیں تو رویے آپس میں قریب ہو جائیں گے، پوزیٹیو تھنکنگ پیدا ہوگی. مزے کی بات ہے وہ جتنی باتوں پر متفق ہوئے وہ ساری باتیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی. وہ ساری باتیں اب اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان سے ملو تو سلام کرو، معانقہ کیا جائے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. یہاں تو سگی ماں جو ہے وہ تڑپ رہی ہے تو اس کو دوائی نہیں لا کے دے رہے، بھائی سے جدا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہو، بینگ دا مسلم، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، فوت ہو جائے تو جنازے پہ جاؤ. یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر ہمیں سکھائی گئیں. اگر آج ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے تو خود بخود قریب ہوں گے. رشتوں کی جو پاسداری کا حکم دیا وہ بھی ہماری. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے جی ہمیں تو ہم فری سٹائل سے جی رہے ہیں، سیپریٹ لائف ہے ہماری، ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. صاحب میں اگر معاشرتی لیول پہ کوئی ایک سوال کروں، جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے جو ہے وہ ایک جوائنٹ سسٹم فیملیز کا ہوتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت فخر کرتے ہیں لوگ کہ ہم تو بالکل سیپریٹ رہ رہے ہیں، کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے. تو آپس میں جو اکٹھے لوگ رہنے والے ہیں، فیملیز اکٹھی رہتی ہیں، یہ جوائنٹ سسٹم ہے، اس میں جو ایک اتفاق ہے، محبت ہے، ایک پردہ داری ہے، اس سے مطلب ہٹ جاتا ہے بندہ ان سب چیزوں سے، وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے. تو ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ انسان کی لائف خالی خالی لگتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر ہر بندہ اپنے اپنے رشتے اور اپنے اپنے منصب پہ بیٹھ کر ان حقوق کی پاسداری کرے جو اسلام نے ہمیں بتائے تو کبھی بھی یہ ناچاکی نہیں پیدا ہوگی اور کبھی بھی یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی. آپ پریکٹیکل لائف میں بہت سے لوگوں کی تاریخ میں بھی یہ بات پڑھ سکتے ہیں. اور آپ تھوڑا پہلے بھی اگر جائیں تو ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوتا تھا، ایک ہی گھر کے اندر پھپھو بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تایا بھی ہیں، وہاں یہ ماحول بن رہا ہے، بڑوں کا ادب و احترام بھی تھا اور لوگ مل جل کے رہتے تھے. برکت بھی تھی، ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے. وہ ساری برکتیں بھی تو پھر ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کو رزق دینا ہے اور ایک بندے کو 4 بندوں کا رزق دینا ہے تو انسان جب دوسروں کے رشتے پورے کرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے تعلق داریوں کو نبھاتا ہے، تو اللہ اس کے سبب سے، اس کے توسل سے دوسروں کو جب دے رہا ہے تو اس کے رزق میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تو ہم نے عملی طور پر دیکھی ہیں، لیکن آج شومی قسمت سے یہ عجیب کنڈیشن ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ رشتے جدا ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے. حالانکہ کوئی بندہ بیمار ہے، اگر اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے قریب ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے پہلے کیا حکم ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، پھر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر محلے داروں کو دیکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی حقدار ہے تو آپ ان کو دیں.
تو اسلام نے جو چیزیں ہمیں حقوق کی ادائیگی میں، اپنے مال کے حق کی ادائیگی میں لازم کی، یعنی زکوٰۃ ہے، اس میں سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اسی وقت ہوگی جب ہم ایک دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں گے۔ اگر آپ اپنی بہن کو، غریب ہے، اس کو پیسے دے رہے ہیں زکوٰۃ کی یا کسی بھی مد میں، تو ایک تو آپ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے، دوسرا صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے، رشتے کا حق بھی ادا کیا۔ تو اسی طرح اور بھی جو معاملات ہیں، آج ایک بندہ لاکھوں روپیہ لوگوں کو دے رہا ہے اور اس کا اپنا بھائی بھوک سے مر رہا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ شادی پہ 10 لاکھ روپے لگایا ہوا ہے، نہ اپنے بھائی کو انوائٹ کیا اس لیے کہ وہ تو غربت میں مبتلا ہے، اور اس کے گھر میں 10 روپے دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور 10 لاکھ روپے لگا کر اپنی وہ جھوٹی انا کے خول کے اندر بند ہو کر وہ اپنی نمائش کر رہا ہے۔ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، یہ وہ خوبصورت عمل ہے، عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت، انسان کی زندگی میں برکت، خوشحالی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ سب سے بڑی نعمت اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی اور کو اس کو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اس کو اطمینان قلب بھی ملتا ہے اور اس کی زندگی راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔